دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہندوستان میں گزشتہ کچھ برسوں سے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا مسلمان اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ دنیا بھر کی نظریں اس معاملے میں ہندوستان پر ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں جو واقعات سامنے آئے ہیں انہیں دیکھ کر بھی یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے، لیکن ہندوستان کی ایک چھوٹی سی اور سب سے کم عمر ریاست تلنگانہ کی حکومت نے یہ جتا دیا ہے کہ یہاں ہر شہری کے حقوق محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے خدشات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے نہ صرف قانون اور انتظامیہ کو امتیازی سلوک کے بارے میں متنبع کیا بلکہ عہدیداروں پر بھی یہ دباؤ ہمیشہ بنا رہا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے خلاف ناانصافی نہ ہو، مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرے۔ اقلیتوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں ہم محفوظ ہیں۔ ایک امن پسند شہری کے طور پر یہاں ہمیں پورے حقوق حاصل ہیں۔ KCR صاحب آئے جب سے جتنے بھی پہلے فسادات ہوتے تھے 1% بھی نہیں ہو رہا، ایک ٹیم بھی کرفیو نہیں لگی ابھی تک حیدرآباد میں، اور بہت اچھے کام کرے KCR صاحب۔ دوسرے حکومت آئے گئے کتنے، مگر آج تک کا کوئی اتنی فیسلٹی پبلک کو نہیں ملی، نہ کرفیو لگ رہی حیدرآباد میں، نہ فسادات ہو رہی۔ اب دیکھو ہمارے واسطے پینشن بھی کرے وہ مہینے کو مہینہ 2000 پینشن برابر جاتے کھڑ بول کے مل جا رہا۔ 30-40 سال سے کوئی پارٹی ہمارے کو ایسا نہیں دی، مگر KCR صاحب دیے۔ KCR صاحب اچھا کام کرے۔ ملک کے کچھ حصوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہوئے بلڈوزر چلائے گئے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا۔ کئی مقامات پر گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں خالی کرائی گئی۔ جن افراد کو فسادات میں حملوں کا شکار بنایا گیا، بعد میں حکام نے انہی لوگوں کے گھر گرائے اور بستیاں خالی کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ ایک خاص طبقے کے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، دہلی، گجرات اور دیگر ریاستوں میں بلڈوزر کے ذریعے انہدام کی کارروائیوں پر سپریم کورٹ نے سخت ریمارکس کیے ہیں۔ دوسری جانب اس معاملے میں تلنگانہ اس طرح کے ماحول سے بالکل پاک رہا، بلکہ حکومت اور قیادت نے اس امتیازی سلوک پر آواز بھی بلند کی۔ یہاں عوام کو اس بات کا احساس رہا ہے کہ یہ تلنگانہ ہے اور ہم یہاں محفوظ ہیں۔ KCR صاحب کی حکومت جب سے آئی تلنگانہ میں تو کوئی فساد وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن حکومت بھی بہت بہترین کرے اور جو ہے سو اچھے کارنامے ہیں ان کے۔ 9 سال حکومت ہو گئی ان کی، 9-10 سال حکومت ہو گئی، بہترین کام چلا ہے حکومت کا۔ کسی بھی حکومت کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ اقلیتوں کے حق میں حقیقت میں سنجیدہ ہے یا نہیں، اس حکومت کے فلاحی اسکیموں کا تجزیہ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی حکومت نے جب پسماندہ طبقات کی لڑکیوں کی شادی کے لیے کلیانہ لکشمی اسکیم کی شروعات کی تو اقلیتوں کی بیٹیوں کے لیے بھی انہوں نے شادی مبارک اسکیم کی شروعات کی۔ مستحق بیٹیوں کی شادی میں 1,116 روپے سرکاری امداد کی۔ اس اسکیم کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جاریہ سال کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کا بجٹ 2,750 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2024 اور 23 مالی سال میں 3,210 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ TRS گورنمنٹ جب سے آئی الحمدللہ تلنگانہ حیدرآباد میں جو ہے امن و شانتی برقرار ہے، لا اینڈ آرڈر الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور KCR صاحب جو ہے مسلمانوں کے حق میں الحمدللہ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں، جیسا کہ امام مؤذنوں کو جو ہے پینشن دے رہے ہیں، اور جو شادی اسکیم ہے الحمدللہ اس میں بھی جو ہے KCR صاحب مسلمانوں کا جو ہے بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح بھی جو بھی ہو سکا مسلمانوں کے جو ہے حق میں بہت اچھے سے اچھا کر رہے ہیں KCR صاحب۔
اور انشاءاللہ اس بار بھی اللہ چاہا تو انہی کی سرکار تلنگانہ حیدرآباد میں آئیں گے۔ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے مالی طور پر غیر مستحکم خاندانوں کی بیٹیوں کی شادی میں امداد کے لیے یہ اسکیم، جس میں روپے کی رقم فی دلہن 51,000 مختص کی گئی تھی، 2017 میں یہ رقم بڑھا کر 75,116 روپے کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں 2018 میں اس رقم کو بڑھا کر 1,01,16 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح دلت بندھو کی طرز پر بھی حکومت نے اقلیتی خاندانوں کے لیے امدادی اسکیم شروع کی۔ بہت اچھی حکومت ہے، ہر روز چیز وقت پہ مل رہا ہے، شادی مبارک کے پیسے اور بچوں کو اسکول کے پیسے اور گھر بھی مل رہے ہیں، سب کچھ اچھا میرا، کوئی فرساد نہیں ہو رہی ہے۔ پھر سے تلنگانہ آئے تو ہم تو بہت خوشی ہے ہمارے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی آبادی تقریباً 11% ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ نظام آباد، کریم نگر، بھینسا، جگتیال، محبوب نگر، عادل آباد جیسے شہروں میں بھی مسلمان اپنا اثر رکھتے ہیں، لیکن کچھ شرارت پسند طاقتیں ہر جگہ کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عدم تحفظ کا ماحول بنایا جائے۔ ایسی کوششیں ہوئی بھی ہیں، لیکن حکومت کے بروقت اقدام نے اس پر قابو پا لیا، جبکہ اس طرح کے واقعات کی مثال اگر شمالی ہند کی دوسری ریاستوں سے لی جائے تو وہاں کئی واقعات میں حکومتیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی، یا پھر ان واقعات میں حکومتوں کا رول بھی سامنے آتا رہا۔ ان واقعات کا موازنہ کیا جائے تو تلنگانہ ایک مثالی ریاست ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ بھی ملک میں ہونے والے ان واقعات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت اگر چاہے تو کوئی طاقت اپنی شرپسندانہ کارروائیوں کا انجام دینے سے پہلے 100 بار سوچے۔ KCR کی حکومت اچھی ہے، لا آرڈر اچھا ہے، گڑبڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر شادی کے وجہ میرے وظیفہ ملا، ڈبل بیڈروم مکان ملا، لا آرڈر اچھا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ 8 سال میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ KCR کی حکومت زبردست ہے، KCR صاحب کا، اور اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ راتوں میں دعوتوں میں 3 بجے بھی آ سکے ہمارے لیڈیز کے سنگات، اور کچھ بھی نہیں، کاروبار میں سکون ہے۔ ٹائم پہ 12 بجے کی ٹائمنگ کی، وہ بھی اچھی کی ہے، سب سکون میں، اللہ کا شکر ہے۔ KCR صاحب کی حکومت زبردست ہے۔ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ شرپسندوں پر قانون کا ڈر بنا رہے، تاکہ شریف اور امن پسند شہری ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سابق میں تلنگانہ میں دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست کی کچھ اور شہروں میں جب کبھی حالات بگڑ جاتے تو کرفیو لگا دیا جاتا، اور کرفیو کئی دنوں تک چلتا رہتا۔ ان حالات میں غریبوں کے لیے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا بھی دشوار ہو جاتا، بلکہ کئی طرح کے خدشات کا شکار ہو کر جینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا۔ لیکن گزشتہ کچھ سال اس معاملے کافی اچھے رہے ہیں۔ جس طرح قانون کی بالادستی سے کسی بھی شہر اور علاقے کو امن پسند میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہیں پر اس علاقے کو خوشحال اور خوشنما گلشن میں تبدیل کرنے کے لیے شہروں میں اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں کہ یہاں سبھی شہریوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ تلنگانہ بہت اچھا ہے، پہلے سے ڈیولپ ہے ہر وہ چیز میں۔ پولیس بھی اچھی ہے تلنگانہ پولیس، اور حکومت بھی اچھی چل رہی، اور اسکیمات جو ہے اسکیمات جتنا بول رہے اتنا کر رہے اسکیمات۔ ہمارے کو پسند ہے TRS حکومت، اور دوسرے آئے کئی گئے، مگر ہم ایسے اسکیمات نہیں دیکھے۔ باتاں سن لیے بہت بڑے بڑے، مگر کاما کچھ بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ جیسے باتاں ہو رہے ویسے کاما بھی کر رہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ عوام کا فائدہ ہونا اور حکومت ساتھ دینا، اور ہر غریب امیر ہر کوئی سکون سے جینا، ہندو مسلم، اور یہاں سکون ہے، پیسفل ہے یہاں پہ تلنگانہ۔ جب سے ہوا اور KCR صاحب آئے جب سے، کرفیو کا تو ہم سنے بھی نہیں اور ہوں گا، بلکہ ہم سوچیں گے بھی نہیں ہم۔ ہاں، لائٹ بھی پہلے بہت جاتی تھی، پانی بھی حساب کتاب، لائٹ بھی حساب کتاب سے گھنٹے 2 گھنٹے غائب رہتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، ہر وہ چیز سکون کا ہے۔ انشاءاللہ ایسے رہنا، ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہر کوئی خوش رہنا بس۔ مسلمانوں اور دیگر سیکولر شہریوں کے لیے یہ یکساں طور پر ضروری ہے کہ وہ آئین پر بھروسہ کرتے رہیں اور سیکولر اقدار پر یقین رکھنے والے
तमाम शहरी आइन, जमहूरियत और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हों।